مبنی ہے۔ بے شمار مساجد ہیں جس کے اوپر انہوں نے چھتیں ڈلوائی ہیں، بے شمار مساجد ہیں جن کے اس نے وضو خانے بنوائے ہیں۔ آج پھر وہ جیل ہے یا ہتھکڑی اس کو لگی ہوئی ہے یا سلاخوں کے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی زبان کی بدولت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر تھیم۔ ایک چبلی آپ کو گھر سے بے گھر کر سکتی ہے، ہیرو سے زیرو کر سکتی ہے۔ یہ تھے ہمارے مشہور ٹک ٹاکر حکیم شہزاد کی یہ بات ہے۔ یہ پہلے آپ ذرا اس کی زبانی سنیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ایک چبلی آپ کو گھر سے بے گھر کر سکتی ہے، آپ کو ہیرو سے زیرو کر سکتی ہے۔ لہذا یہ چمڑے کی زبان ہے، اس کو چلانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچا کریں۔ میں بھی آج کے بعد جو ہے نا زبان سے بات نکالنے کے بعد 10 بندوں سے پوچھوں گا، پھر اپلوڈ کروں گا۔ جی ناظرین، آپ نے خود سنا کہ حکیم شہزاد یہ کہہ رہا ہے کہ ایک چبلی آپ کو گھر سے بے گھر اور ہیرو سے زیرو کر سکتی ہے۔ میں حقیقت بات یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ نہ اس سے کوئی نفرت ہے، ہاں اگر نفرت ہے تو اس کے لب و لہجے سے ہے، لیکن چونکہ آج کل یہی موضوع سخن ہے تو پھر میں نے اس پہ ایک ریسرچ کی ہے، اس پہ میں نے دماغ لڑایا ہے، دیکھا ہے کہ یار کیا معاملہ ہے، کہ کیونکہ سوشل آدمی ہے۔ کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے میں خود دیکھ رہا تھا، تو جب میں نے اس کا کوئی ڈیٹا اکٹھا کیا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھا کہ آج یہ اس انجام تک کیوں پہنچا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً اتنے سارے کام کرنے کے بعد بھی اگر آج پھر وہ جیل ہے یا ہتھکڑی اس کو لگی ہوئی ہے یا سلاخوں کے پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی زبان کی بدولت ہے۔ اگر آپ اس مختصر عرصے کے اندر کہ اس نے ایک کم و بیش 1 سال کے اندر اس نے جو سوشل میڈیا کے اوپر پھر ایک اپنا ایک دھاک بٹھائی ہے اور اپنا ایک لوہا بنوایا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر یہ دیکھیں کہ جس علاقے شجاع آباد میں وہ رہتا ہے، اس علاقے کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے 1 سال کے اندر اس قدر فلاحی کام کیے ہیں جو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ بے شمار مساجد ہیں جس کے اوپر انہوں نے چھتیں ڈلوائی ہیں، بے شمار مساجد ہیں جن کے اس نے وضو خانے بنوائے ہیں، بے شمار مساجد ہیں جہاں پہ لیٹرین کا انتظام تھا، اس نے لیٹرینیں بنوائی ہیں، بے شمار مساجد ہیں جہاں پہ پانی کی موٹر نہیں تھی، پانی نہیں تھا، ٹینکی نہیں تھی، یہ اس نے بنوائی ہیں۔ بے شمار ایسی سڑکیں ہیں جہاں پہ لوگ تنگ تھے، جو لنک روڈ ہوتے ہیں، جو بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا ویسے لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو اس نے اپنی جیب سے لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگوں کو یہ سڑکیں بنا کے دی ہیں۔ بے شمار ایسی نہر پہ پلیں تھی جہاں پہ ضرورت تھی اور آج تک کسی کی اس طرف توجہ نہیں آئی، تو اس نے اپنی جیب سے خطیر رقم لگا کے 5-10 لاکھ روپے کی ایک پل بنا کے دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عرصہ دراز سے ہم شجاع آباد کے آپ پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، جہاں پہ پانی کا انتظام نہیں تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے اسٹیشن ماسٹر جناب خود بتا رہے ہیں ملک جاوید صاحب کہ میں نے ایک کال کی اور کال کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد یہ چلر لے کے یہ اسٹیشن پہ آیا ہوا تھا اور اگلے 2 سے 2.5 گھنٹوں میں 2.5 سے 3 لاکھ کی مالیت کا چلر وہاں لگ گیا۔ آپ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں پچھلے کم سے کم 6 ماہ سے آپ یہ دیکھیں 1000 افراد کو روزانہ وہاں پہ کھانا مل رہا ہے۔ اس سے زیادہ آپ یہ دیکھیں حکیم شہزاد اس وقت کم و بیش 87 گھرانوں کو چولہا جلا رہا ہے۔ اچھا، اتنے سارے کام کرنے کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر جو اچھا طبقہ ہے، جو مہذب طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ اس سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کی ویڈیوز کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے باوجود اس کے بیڈ کمنٹ آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ جو شروع میں نے آپ کو ابھی ان کے سامنے جو آپ کی ویڈیو خود چلا کے آپ کو دکھائی ہے، اگر حکیم شہزاد اس چیز پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ شاید اس معاشرے کے اندر جس روڈ پہ چلے نا، لوگ اس کو سلوٹ ماریں، وہ جس علاقے میں جائے، جس محلے میں جائے، جس گلی میں جائے، جس بھی جگہ پہ جائے، لوگ اس کو کھڑے ہو کے سلام کریں۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چند نوجوان طبقے کے علاوہ اگر یہ کہیں اکیلا بھی کھڑا ہو تو لوگ اس کی طرف جانا آر سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کی، فضول باتیں کی، بیہودہ باتیں کی، اور یعنی وہ اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر جس طرح یہ خود یہ لفظ کہہ رہا ہے، اس سے پہلے اس کی جو باتیں تھی،
اگر یہی باتیں اس پہ اگر یہ عمل کر لیتا تو شاید جو اپنی پہلے کہی ہوئی باتیں اگر اس پہ عمل کر لیتا تو آج یہ اس قدر ذلت کہیں پریشانی کہیں کہ آج فیملی پریشان ہے، اس کے چاہنے والے پریشان ہیں، اس کے دوست پریشان ہیں، آج یہ دن اس کو نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ صرف اور صرف اس کی زبان کی بدولت ہے کہ اس نے پنجاب کے واقعے پر بھی اتنی بڑی یعنی فضول باتیں کر دی، اتنی یعنی بیہودہ بات کی، اور اس طرح کی بے شمار باتیں اس کی جناب اس کی یعنی آپ باتوں سے سنتے ہیں۔ تو میرا سوشل میڈیا کے توسط سے اس کو یہ مشورہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر آپ اپنی زبان کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں، جتنے کام آپ خیر کے کرتے ہیں، جتنا کام آپ اس وقت کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میں نہ آپ کی ٹی سی کرنے لگا ہوں، نہ مجھے آپ کے اچھے کام سے کوئی جلن ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ وہ طبیعت رکھتا ہوں کہ اچھے کام کو اچھا کہوں گا، غلط کو غلط کہوں گا۔ آپ اگر یہ چیز ٹھیک کر لیتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے شجاع آباد میں کسی شخص نے آج تک اتنے بڑے کام نہیں کیے، اتنا بڑا خرچ نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں کہ روزانہ 1000 افراد کو کھانا کھلانا، اور بھی اچھا کھانا کھلانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنے سارے لوگوں کو آپ روزگار دے رہے ہیں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت مہنگے ہیں، آپ پیسے لیتے ہیں، لیکن یہ بھی میرے علم میں ہے کہ بے شمار ایسے افراد جاتے ہیں جو مستحق ہیں، آپ مفت دوائی دے دیتے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی اگر اس چیز پہ آپ کنٹرول کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔